کا ہو سکتا ہے؟ کوئی اعتراض کر لے تو کر لے، لیکن جب نبی فرمائے کہ کون لا سکتا ہے تو ولی نے کہا میں لا سکتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر نبی نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا، نبی نے اس کو سائن کر دیا، سرٹیفائی کر دیا. کیا سرٹیفکیشن دی؟ فرمایا تو لا سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. لا سکتا ہے، لاؤ پھر، لاؤ پھر، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سلیمان کی نگاہ نبوت بھی جانتی ہے. حق کے اگر اس کا امتی آصف بن برخیہ کی ولایت کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو سلیمان کی نبوت کی آنکھ کہاں تک جائے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب مسئلہ یہ ہوا، اب جب انہوں نے کہا لاؤ، پہلے فرمایا کون لائے گا؟ یہ سوال اگر کرنا ناجائز ہوتا خدا کے علاوہ، واجب کیا بات. خدا کے سوا، تو یہ کیا تھا سوال کون لائے گا؟ یہ سوال موجود ہے نا، بے شک کون لائے گا؟ ماشاء اللہ. تو نبی نے یہ سوال کیوں کیا؟ یہ تو خلاف شرع ہے، زندہ باد کیا بات. لیکن خلاف شرع نہیں، نہیں واہ. کیونکہ نبی نے جس سے سوال کیا وہ غیر اللہ نہیں تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، اہل اللہ تھا. سبحان اللہ. اور اہل اللہ سے سوال کرنا اس لیے جائز بنتا ہے کہ اس بارگاہ میں سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ذاتی ملکیت اس کی نہیں ہے، اس کو رب نے عطا کی. سبحان اللہ، بے شک. تو رب کی عطا سے کسی کے آگے سوال کرنا یہ منع نہیں ہے. اسی طرح مانگنے والے یہ جو سوال کرتے ہیں، بھکاری کہتے ہیں ہمیں خدا کے دیے ہوئے سے دو بے شک 2 4 آنے 10 20 100 دے دو، یہ خدا کا دیا ہوا ہے تیرے پاس، ٹھیک ہے جی، پر تو آخر اسی محنت کی. اللہ اللہ اکبر. مانگنے والا کہتا ہے جو خدا نے تجھے دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دو، جو میرا حق ہے، جو محروم اور سائل ہیں ان کا حق جو خدا نے تجھے دیا، تیری ملکیت میں خدا نے میرا حق رکھا، اس میں سے دو. اب یہ سوال ناجائز نہیں ہے. ایک بات، یہاں نبی مانگے تو نبی کیوں مانگے؟ نبی تو خود لا سکتا ہے. واہ واہ. تو نبی کی شریعت ٹھہری ہے، جو کام خود کر سکتا ہے وہ کام فرمایا. نبی کی قوت تصرف کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے، اس بات کو چھوڑو. فرمایا پہلے میرے غلام کی طاقت ہے. سبحان اللہ. اس کے غلام کی طاقت اتنی ہے، اس کے آقا کی قوت اور طاقت سبحان اتنی اللہ، بے ہے. شک. اب قصہ ہوا مختصر، شریعت کے ماتحت، اور اگر الیاذ باللہ معاذ اللہ آتے سمجھانے کے لیے، مگر میں اتنی جہاد نہیں کرتا، اگر سلیمان علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا لفظ کہ کون لا سکتا لاؤ پھر، تو اللہ تعالیٰ روک دیتا اس کو. اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے جناب سلیمان یہ بات نہیں کرنی. نوح علیہ السلام کو روکا تھا نا بے شک کہ آپ کا یہ بیٹا آپ کی اہل نہیں ہے، لیس من اہلہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے. جس نے آپ کو نبی نہیں مانا، اللہ اکبر. جس نے آپ کو نبی نہیں مانا، آپ کا جو مرضی کرتا رہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ سب سے پہلے آپ کی نبوت کو تسلیم کروانا ہے. جو آپ کو نبی نہ مانے تو جو نبی مانے، نبی کا اختیار نہ مانے، وہ بھی تو اسی زمرے میں آئے گا، بے شک. وہ نہ اس زمرے میں آئے گا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو رد کیا، کیوں کیا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے. کیا اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، زکوٰۃ نہیں دی تھی؟ نہیں. اس نے نبی کی نگاہ نبوت کو، منصب نبوت کو، مقام نبوت کو، اس کے ریٹ آف دا نبوت کو اس نے تسلیم نہیں کیا. تو جس نے نبی کی نبوت کو تسلیم نہ کیا ہو، وہ بیٹا ہو، باپ ہو، کچھ بھی ہو، رب فرماتا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں چھوڑوں گا اسے جو سب سے پہلے
میرے یار کی بات کریں. سبحان اللہ. جس کو میں نے نبی بنایا پہلے اس کو نبی مانے، اس کے بعد پھر آئے نماز روزے حج زکات. یہ نہیں کہ نبی کو ماننا اور چلے کاٹنے پہلے چلا جائے. ٹھیک ہے جی، چلوں کی طرف بعد میں جانا ہے. پہلے تم نے نبی کی نبوت کو ماننا ہے. کیسے ماننا ہے؟ یہاں دو سوال ہیں. ایک یہ ماننا ہے کہ نبی تو ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے، نبی تو ہیں دے کچھ نہیں سکتے، نبی تو ہیں دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، نبی تو ہیں آئے تو چلے گئے. یہ مانا. ایک نے مانا نبی ہیں اور بالخصوص ہمارے آقا نبی ہیں. نبی بھی نہیں امام الانبیاء، سبحان اللہ. رسول ہی نہیں امام الرسل ہے. صرف نبی اور رسول امام الرسل نہیں ہیں بلکہ حبیب خدا بھی ہیں، سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت بھی ہیں بے شک اور سب کے لیے نبی ہیں. بے شک. تو پھر وہ آئے ہیں آ کے جانے کے لیے نہیں آئے. جہاں تک رہی بات وصال کرنے کی تو وہ تو امر ربی ہے، لیکن آپ کی حکومت، آپ کا اختیار، آپ کا تصرف اور آپ کا ملاحظہ وہ قائم ہے بے شک. اور آپ اپنی امت کو مشاہدہ فرما رہے ہیں بے شک. کیونکہ آپ شاہد ہیں. ان ارسلنا کا شاہد، آپ شاہد ہیں. اور اگر شاہد ہم پر شاہد نہیں، اپنے وصال کے بعد شاہد نہیں، تو پیدا ہونے سے اپنے پیدا ہونے سے پہلی امتوں پر حضور کے کیسے شاہد ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان پر بھی شاہد بنایا ہے، سبحان اللہ. امت پر بھی شاہد بنایا ہے. اور امت کے اپنے وصال باکمال کے بعد کی امت قیامت تک کے تمام امت پر حضور کو شاہد بنایا ہے. جو اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی خبریں بھی رکھتا ہے وہ اپنے وصال کے بعد کی خبریں کیوں نہیں رکھتا؟ ماشاء اللہ. یہ تو ہمارے آقا کا ہے مقام. اب فرمایا کہ کون لا سکتا ہے، تو پھر کیوں سوال کیا جب کر ہی لیا، چلے مان لیا، کر لیا، ایسے تیسے جیسے جو بھی لفظ استعمال کرنا ہے آپ اپنی ثوابیت کے مطابق کریں. کر لیا تو اگر نامناسب تھا تو خدا نے اسے روکنا تھا، نہیں روکا تو معلوم ہوا خدا کو بھی پسند ہے. خدا نے اسے پسند کیا اور قرآن میں رکھ دیا کہ سلیمان نے اپنے امتی سے کہا. تو اب رہی بات وہ حاصل جو ذرا لمبی ہو گئی. اب وہ تخت لائے. اب یہ سوال تھا میرا، جب لائے تو یہ قوت جسمانیہ سے لائے یا قوت ربانیہ سے؟ یہ بات ہی جہاں میں نے آپ کو چھوڑا تھا. ماشاء اللہ. جسمانی قوت سے لائے یا قوت ربانیہ سے لائے؟ کیسے لائے تھے؟ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. قوت ربانیہ سے. ربانی. جسمانی قوت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے بے شک. کہ وہ جائے بغیر لائے. آنکھ جھپکنے سے پہلے غائب ہوئے بغیر نص قرآن کی روشنی میں سلیمان علیہ السلام کا امتی سلیمان علیہ السلام کے حکم پر لا سکتا ہے اور لا کے دکھا دیا. سبحان اللہ. اور آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ. کیوں شکر کیوں ادا کیا؟ انہوں نے کہا تھا انا آتیک، میں لاؤں گا، تو شکر اللہ کا کیوں؟ ماشاء اللہ. ھذا من فضل ربی کیوں کہا؟ ھذا من فضل ربی اس لیے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے سلیمان کے امتی ادنا غلام کو یہ طاقت دی ہے. تو لوگوں جس سے خدا نے سلیمان کے غلام کو اتنی طاقت دی ہے اس رب نے سلیمان کو کتنی طاقت؟ سبحان اللہ. اب یہی وہ طاقت ہے جس نے علی کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے حبیب کو کتنی طاقت دی ہے؟ سبحان اللہ. یہی وہ وجہ ہے جس میں ہم بڑی 11ویں شیخ یہ انعقاد کر کے بیٹھے ہیں. خدا کا شکر ہے جس نے مصطفیٰ کے ایک غلام کو رسول کی آل میں سے ایک بندہ مومن کو جو اولیاء کا سردار ہے اتنی طاقت دی ہے. فرماتے ہیں مشرق میں میں ہوں، مغرب میں میرا مرید ہے، مغرب میں میں ہوں، مشرق میں میرا مرید ہے. سبحان اللہ. اگر اس کا سطر ننگا ہو تو عبد القادر یہ کر سکتا ہے کہ وہاں بیٹھے اس کا سطر ڈھانپ. سبحان اللہ. زندہ باد. یہ اس لیے یہ ہے ہماری 11ویں شیخ کا جو موضوع ہے. اور تانوں اونا کیا گجرو نعرہ مارو تو کٹا کونا کا مقصد نہیں.
समझ लगी जे कट्टा खा के ताकत आंदी है بے شک इस तरह जिक्र इलाही नाल बंदा है मोमिन बंदा سبحان اللہ ठीक है जी समझ लगी जे कि नहीं समझ लगी कट्टा खा के बंदा बनता हट्टा कट्टा واہ واہ कट्टा खा के बंदा बनता हट्टा कट्टा زندہ باد ते जिक्र इलाही दी कसरत नाल बनदा बंदा फौज سبحان اللہ ठीक है जनाब ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੇ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਕੱਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਗਲੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਝੂਠ اوئے واہ واہ کیا بات یہ پہلے دن تو جھوٹ ہے کہ قیامت تک رہے گا جھوٹ ٹھیک ہے جی حضرت محدث اعظم فیصلہ آبادی مولانا سردار احمد صاحب انہوں نے کسی نے پوچھا یہ بھلی کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے آخیا کیوں نہیں کر سکتے انہوں نے آخیا ایک بندہ باہر گیا باہر کے ملک اتنے جا کے کرتا کام جس طرح پاش پاک کرتا چٹے کپڑے پا کے تو نہیں دیکھنا یہ بندہ اینا محنت ہے تو سارے رہ کے بھی اینی محنت نہیں کر سکتے واہ واہ کیا بات ہم آخا نہ دیکھا نا اینی شاید کیا بات یہ بندہ جب محنت کرے گا اتوں کرے گا ریال بابے عبدالعزیز جی اور رسے والے واہ جی واہ سمجھ لگی ہے یہ میں نہیں